ایک حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز غیر حاملہ عورت کی 80 رکعتوں سے بہتر ہے۔ جو عورت ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے، اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کا ثواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کے لیے بشارتیں۔ اسلام نے جہاں ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں عورت کے مرتبے کو بلند کیا ہے، وہیں اس پر کچھ اہم ذمہ داریاں بھی ہیں۔ علماء کرام نے خواتین سے متعلق بعض فضائل بیان فرماتے ہیں جو کہ دینی عبادت میں خواتین میں شوق بڑھا دیتے ہیں اور نیک اعمال میں رغبت اور محبت کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 1، ایک نیک اعمال والی عورت 70 اولیاء سے بہتر ہے۔ نمبر 2، ایک برے اعمال والی عورت 70 اولیاء سے بہتر ہے۔ نمبر 2، ایک برے اعمال والی عورت 1000 بدعمال مردوں سے بہتر ہے۔ نمبر 3، ایک حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز غیر حاملہ عورت کی 80 رکعتوں سے بہتر ہے۔ نمبر 4، عورت اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ ایک ایک بوند دودھ پر ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 5، شوہر جب پریشان گھر آئے اور اس کی بیوی اس کو مرحبا کہے اور تسلی دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو نصف جہاد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 6، جو عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر سو نہ سکے، اللہ تعالیٰ اس کو 20 غلام آزاد کرنے کا اجر دیتے ہیں۔ نمبر 7، جو شخص اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 8، جو عورت اپنے شوہر کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھیجے، خود گھر میں ادب کی رعایت کرتے ہوئے رہے، وہ عورت مرد سے 5 سال پہلے جنت میں جائے گی اور 70,000 فرشتوں اور جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ اس عورت کو جہنت میں غسل دیا جائے گا اور یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاوند کا انتظار کرے گی۔ نمبر 9، جو عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے سو نہ سکی اور اپنے بچے کو آرام دینے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو 12 سال کی مقبول عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 10، جو عورت اپنی گائے، بھینس وغیرہ کا دودھ بسم اللہ شریف پڑھ کر دھوئے تو وہ جانور اس عورت کو دوائیں دیتا ہے۔ نمبر 11، جو عورت بسم اللہ شریف پڑھ کر آٹا گوندتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈالتے ہیں۔ نمبر 12، جو عورت غیر مرد کو دیکھنے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جیسے غیر عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح غیر مرد کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ نمبر 13، جو عورت ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے، اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ میں جھاڑو دینے کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ نمبر 14، اگر تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو۔ نمبر 15، جو عورت نماز روزے کی پابندی کرے، پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابعداری کرے، اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ نمبر 16، 2 افراد کی نماز سر کے اوپر نہیں جاتی، ایک وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگا ہو، دوسرا وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو۔ نمبر 17، جو عورت حاملہ ہو، اس کی رات عبادت اور دن روزے میں شمار ہوتا ہے۔ نمبر 18، جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے لیے 70 سال کی نماز اور روزے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور بچہ پیدا ہونے میں جو تکلیف برداشت کرتی ہے، ہر رگ کے درد پر ایک مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نمبر 19، اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت 40 دن کے اندر فوت ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ نمبر 20، جب بچہ رات کو روئے، ماں بد دعا دیے بغیر دودھ پلائے تو اس کو 1 سال کی نمازوں اور روزوں کا ثواب عنایت کیا جاتا ہے۔ نمبر 21، جب بچے کا دودھ پینے کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ آ کر اس عورت کو خوشخبری سناتا ہے کہ اے عورت، اللہ نے تجھ پر جنت واجب کر دی ہے۔ جب شوہر سفر سے واپس آئے اور رات کو اس کا کھانا کھلائے اور اس دوران اس کو نے کوئی خیانت بھی نہ کی ہو تو اس عورت کو 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 23، جب عورت اپنے شوہر کو کہے بغیر
دبائے اور اس کو 7 تولے سونا صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور اگر شوہر کو کہنے پر دبائے تو 7 تولے چاندی خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 24، جس عورت کا خاوند اس پر راضی ہو اور وہ مر جائے تو جنت اس پر واجب ہوگی۔ نمبر 25، بیوی اپنی بیوی کو ایک مسئلہ سکھانا 80 سال کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ نمبر 26، جنت میں لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جائیں گے، لیکن جس عورت نے حیا اور پردے میں وقت گزارا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار خود کروائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت 5 وقتہ نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی حیا اور عفت کی حفاظت کرے اور جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کا ہے، اللہ تعالیٰ کو عورت کا پردہ میں رہنا اتنا پسند ہے کہ وہ عورت جتنے پردہ میں رہتی ہے اور جتنا زیادہ اپنے آپ کو نامحرم مردوں سے چھپاتی ہے تو اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت تو پردے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی کونے اور پوشیدہ جگہ میں ہو۔ ایک شخص نے حضیل کے کچھ لوگوں کی دعوت کی اور اپنی باندی کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجا۔ مہمانوں میں سے ایک مہمان کو وہ پسند آ گئی اور وہ اس کے پیچھے چل پڑا اور اس کی عصمت لوٹنے کا طلبگار ہوا، لیکن اس بندی نے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہی، پھر وہ اپنے آپ کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اس شخص کے پیٹ پر مار دیا، جس سے اس کا جگر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ پھر وہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچی اور انہیں واقعہ سنایا۔ اس کے گھر والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے اور آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کی تحقیق کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے موقع پر ایسے آثار دیکھے جس سے دونوں میں کشمکش کا ثبوت ملتا ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے جسے مارا ہے اس کی دیت کبھی نہیں دی جا سکتی۔